نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اس سے پچھلی نشست میں آپ حضرات سے جس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ انسان کے اعمال میں ایسا تغیر آ جائے کہ اس کی ساری فکر کی اصلاح ہو جائے اور اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق قائم ہو جائے جو اسے آخرت میں بھی اور دنیا کی زندگی میں بھی اور ان دو زندگیوں کے درمیان جو تیسری برزخ کی زندگی ہے ان تینوں میں اسے نفع دے. قبل اس کے کہ ہم اصل موضوع کی طرف واپس لوٹیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن حقائق کا ادراک ہونا چاہیے اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ بغیر کسی ضد اور تعصب کے صحیح بات کو مان جانا چاہیے، اور ان کا بیان اس لیے بھی ضروری ہے کہ دین میں جتنے شعبے بھی بدنام ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ بدنامی تصوف ہی کو ملی، اور لوگوں کی اس فیلڈ سے نفرت کا، تصوف سے بچنے کا جو رجحان عمومی طور پر بن گیا ہے، اس میں سارا الزام لوگوں ہی کو نہیں جاتا، ان کو بھی جاتا ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اس مقدس اور پاک نظریے کو دنیا کمانے کا اور دھندا چلانے کا ذریعہ بنایا اور لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھایا. اسی طرح انسان جب حقائق پر غور کرتا ہے تو صحیح فطرت کے مطابق یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اللہ نے جتنی بھی خدمت اپنے دین کی کسی شخص سے بھی لی ہے اس چراغ کو کسی نہ کسی نے جلایا ضرور ہے اور اس دل میں کسی نہ کسی سے حرارت پہنچی ضرور ہے. قرن اول سے اگر شروع کریں اور اس صدی تک آپ چلتے آئیں تو اس میں وہ 3 زمانے تو چھوڑ دیں جن کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، سب سے اچھا میرا دور ہے، پھر اس کے بعد جو دور آ رہا ہے وہ دور ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا، پھر اس کے بعد سب سے اچھا دور تیسرا جو آ جائے گا وہ تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا. یہ 4 دور ایسے ہیں کہ اس میں رہنے والے رحمہم اللہ ان پہ خیر کا غلبہ تھا. سارے تابعی اچھے نہیں تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم تو بلا استثناء سب کے سب صحیح تھے، ان پر تو بحث ہی نہیں. تابعین میں یزید جیسے لوگ بھی تھے اور تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ثقہ اور اعلیٰ پائی کے لوگ بھی تھے. یہی حال تبع تابعین میں بھی تھا، مگر زمانے میں عمومی طور پر خیر غالب تھی. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنے نمایاں افراد نظر آتے ہیں یہ خدا کا ایک خاص نظام تھا کہ ان سب کا تصوف سے تعلق رہا ہے اور بدنامی بھی اسی کو ہوئی اور کام بھی اسی نے کیا. تو ان چیزوں کو سلجھانے کے لیے ایک حقیقت جس کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے یا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اصل حقیقت پہ اصطلاحات کا پردہ پڑ جاتا ہے اور آدمی دور سے اس پردے کو دیکھ کر اس کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچتا، اس سے وحشت ہوتی ہے، پیچھے بھاگتا ہے. اور اگر ان اصطلاحات کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، بالکل درست.
اور اصطلاحات کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بہت ہی خراب ہے، بہت ہی غلط ہے، اصطلاح اچھی تھی۔ انٹرسٹ کی اصطلاح ہے، اور اس کا اصل میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب دلچسپی، جس میں آپ اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں، اور اس کی اصل حقیقت دیکھیں تو چڑیل ہے جس نے پری کے کپڑے پہن لی۔ اسی طرح کوئی کاروبار کرتا ہے، شراب کا فرض کر لیجئے، اور اتنے خوبصورت جملے لکھ کے لگاتا ہے کہ گوشہ سکون، تو اب لفظ تو بڑے اچھے ہیں مگر اس کی حقیقت کیا ہے کہ الفاظ کے ذریعے آدمی پھنس جائے، اور جب حقیقت دیکھتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے کہ یہ تو چیز ایسی قوی ہے، ہم کبھی اس کے قریب نہ جائیں۔ اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اصطلاحات جو ظاہری طور پر ہیں وہ بدنام ہو جاتی ہیں، اور اصل حقیقت اس میں کچھ اور ہوتی۔ کہنے کو اب پوری دنیا میں اس وقت اسلام کے متعلق لوگوں کے نظریات صحیح نہیں ہیں، بدنامی ہے۔ کسی جگہ جا کے کہنا کہ میں مسلمان ہوں، بہت سے مقامات خود آپ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، کہ یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا ہے اس جگہ پر۔ حالانکہ اصل اسلام وہ ایسا دین ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے پسند فرما لی۔ اصطلاح صحیح ہے اسلام ہونے کی، مسلمان ہونے کی، مگر بدنامی آ گئی۔ کسی پر دھبا لگ جاتا ہے، لوگ کسی کے متعلق مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی چور ہے، ہر کوئی بچتا ہے، ہر کوئی پیچھے ہٹتا ہے، اور کبھی اس سے جا کے پوچھے تو اسے دور دور تک چوری کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، محض صرف پراپوگنڈے کی بنیاد پہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ بہت مرتبہ زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ جس کی سختی لوگ اس کا نام لے کے ڈراتے ہیں اور لوگ اس کے سامنے سے ہونے سے گھبراتے ہیں، حقیقت میں اس کا دل بھی ایسا ہی نرم و نازک ہوتا ہے جسے کسی اللہ کے اچھے بندے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ساری تاریخ میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ان کے مزاج میں سختی تھی، اور ان کا درہ بہت شدید تھا، اور وہ ذرا سی گڑبڑ بھی پکڑ لیتے تھے، مار بھی پڑتی تھی، اور سزا بھی سخت دیتے تھے۔ مگر ان کا زندگی کا دوسرا پہلو وہ لوگوں نے نہیں دیکھا، اور ان کی اہلیہ سے کہا گیا، عاتکہ رضی اللہ عنہا سے، کہ عمر کیسے تھے امیر المومنین، آپ تو گھر میں تھیں، آپ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ انہوں نے کہا، لوگوں وہ تو اپنی مملکت کو چلانے کے لیے اتنی سختی سے تم لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اگر وہ یہ سختی نہ کرتے عوام پہ، لوگوں پہ، تو لوگ حکومت نہ چلنے دیتے۔ اور حال ان کا یہ تھا کہ میں نے انہیں رات رات بھر دیکھا ہے، وہ بیٹھے رہتے تھے مسلح پہ اور روتے رہتے تھے، اور پھر اٹھ کے بے قراری میں گشت کے عالم میں چلے جاتے تھے گلیوں اور محلوں میں، اور روتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ اللہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی ہے، خدایا اچھی طرح اس کو نبھانے کی توفیق دے۔ اور انہوں نے کہا اتنی نرمی تھی اس شخص کے دل میں کہ بسا اوقات نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور میں ان کے سامنے آ جاتی تھی تو مجھے کسی بھی بات پہ تسلی دیتے تھے، پیار کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے، اور جا کر نماز پڑھا دیتے تھے۔ وہ ایسے سخت نہیں تھے جیسے تم لوگ سمجھتے۔ ساری زندگی جس شخص کی رفاقت ان کے ساتھ رہی، جن لوگوں کی، ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دن ان سے کہا کہ امیر المومنین، آخر آپ چاہتے کیا ہیں، ایک بار بتا دیں۔ پردے میں کنواری لڑکیاں وہ بھی آپ کا نام سن کے ڈرنے لگی ہیں، اس سے زیادہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، عبد الرحمن، اللہ کی قسم میں اتنا نرم دل ہوں اس امت کے بارے میں، اتنا نرم دل ہوں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو میرے ساتھ اتنے کھل جائیں، اتنے فری ہو جائیں کہ جو چادر میرے کندھے پہ رکھی ہے یہ بھی اتار کر لے چلیں۔
لیکن حکومت چلانا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا بندوبست کرنا، جسے آج کی اصطلاح میں آپ ایڈمنسٹریشن کہیں، انہوں نے کہا خالصتاً ایڈمنسٹریشن کے کام کے لیے بندے کو اصول و ضوابط رکھنے پڑتے ہیں، وہ کتنا کام نہیں چلتا۔ تو اصطلاحات کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اصل چیز چھپ جاتی ہے، اور اصطلاح پہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تصوف، صوفی، یہ چیزیں، کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نہیں کرتے، یہ تو شرک کی راہ ہے، یہ تو گمراہی کی راہ ہے، صوفیوں کو کیا پتا، بس ان کے ہاں تو حلوہ مانڈا ہے، ایسی چیزیں۔ مگر یہ سب چیزیں جو لوگ کہتے ہیں، اس میں دونوں ہی طرف کا قصور ہے۔ جس اصطلاح کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا حقیقت سے واسطہ نہیں، اور جو حقیقت ہونی چاہیے تھی وہاں پر، اس کی بجائے وہاں بھی جال پنا آ گیا، بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے، جن کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں کہا کہ اے بسا ابلیس روئے آدم ہست، کتنے ہی شیطان ہیں جو انسانوں کی شکل میں سامنے آتے۔ اور دوسری چیز جس کو ماننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو اجتماعی حیثیت میں معصوم قرار دیا۔ یہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا، کیونکہ قیامت تک ختم نبوت میں چلنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، وگرنہ جتنی خرابی اب معاشروں میں پھیل گئی ہے، مسلمان معاشروں میں، اگر بنی اسرائیل میں پھیل جاتی تھی، اس سے بھی آدھی تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیتے تھے۔ مگر اب تو نبوت نہیں آئے گی، جب نبوت نہیں آئے گی تو اس کی قائم مقام کیا چیز ہے؟ اس کے قائم مقام اللہ نے ایک تو کتاب اپنی دی کہ یہ دیکھو قیامت تک تمہاری رہنمائی کرے گی، دوسری چیز خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ میری سنت، اور آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گی، اور تیسری چیز امت کو دے دی اجتہاد کی دولت۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ قیامت تک مسائل کیسے ہی پیش آئیں اور زمانہ کیسی ہی کروٹیں بدلے، تمہارے پاس یہ ایسی چیز ہے جو قیامت تک کام آئے گی۔ اور اجتہاد میں پوری امت مل کر کسی گمراہی کا فیصلہ کر لے، ناممکن، قطعاً نہیں ہو سکتا، آج تک بھی نہیں ہوا اور قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خطے کے لوگ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، ممکن ہے وہ گمراہی پہ مبنی ہو، پورا امریکہ ایک فیصلہ کر لے، ممکن ہے وہ گمراہی پر مبنی ہو، اور جب وہ ایسا فیصلہ پوری امریکہ کے پڑھے لکھے کر لیں گے تو ضرور دنیا میں اس کے خلاف کسی امت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے بھئی، یہ کتاب و سنت کے خلاف، یہ فلاں دلیل کے خلاف ہے، یہ فلاں دلیل کے خلاف، فلاں نے ایسے لکھا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ تو امت مجموعی اعتبار سے معصوم، وہ عصمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات میں حاصل تھی، اور وہ عصمت جو پچھلی امتوں کے انبیاء علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اپنی اپنی ذات میں حاصل تھی، وہ افراد کے ساتھ تھی، اور وہی عصمت اللہ تعالی نے مجموعی اعتبار سے اس امت کو دے دی۔ اور ابن ماجہ میں صاف لفظ یہ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری پوری امت مل کر گمراہی پر جمع ہو جائے، یہ قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر اور خدا کے ہاتھ کے نیچے، یہ سب گمراہی کا فیصلہ کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ تو جب امت کو اللہ تعالی نے اس شرط سے نوازا تو اس امت میں اللہ نے اس صفت رکھی کہ مجموعی اعتبار سے خدا کی طرف سے انہیں الہام بھی کیا جاتا ہے، جس طرح فرد پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ فرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اپنے اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام تھے، اسی طرح خدا نے اس امت کو مجموعی اعتبار سے الہام سے بھی نوازا ہے کہ جب ان کے حالات بگڑنے لگیں یا خدا کو کوئی خاص چیز اس امت کے ساتھ کرنی ہے تو اللہ اس کے دل والوں کے دل پر، اس امت کے بڑے لوگوں کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے کہ تم یہ کرو، اور وہ ایک نہیں ہر جگہ کے لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے، اور وہ دل والے لوگ، وہ اللہ کے نیک بندے، ان کے تصور میں یہ چیز بننا شروع ہو جاتی ہے کہ اب امت کی اصلاح کیسے ہوگی۔ یہ ہے وہ مجموعی اجتماعی الہام جس کا ہم نے ذکر کیا، اور اللہ نے اس کو بھی معلوم تھا
کہ آخری زمانے میں یہ باتیں آ جائیں گی. اللہ تعالی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس الہام کو شروع فرما دیا تھا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بات نامانوس نہ رہے. مثلا آپ غور کیجئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے جمع ہو جائیں لوگ، اور مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ کی آبادی کتنی ہو گئی، مردم شماری کرو. تو مردم شماری ہوئی، 1,500 افراد کے نام آ گئے کہ مرد اتنے، عورتیں اتنی. تو فرمایا جب مدینہ منورہ کی آبادی اتنی اور اتنی ہو جائے، غالباً یہ فرمایا کہ دگنی ہو جائے اس سے، یا کوئی فگر ایک مقرر کر دی. فرمایا جب اتنی ہو جائے تو پھر مدینہ منورہ میں کوئی گھر نہیں بنے گا، پھر لوگوں سے کہو باہر جائیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ تو آسانی سے ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ شہر میں اگر آبادیاں بڑھتی رہیں تو ایڈمنسٹریشن کے سارے پرابلمز پیش آتے ہیں. اس لیے حکم یہ ہوا کہ اب مدینہ منورہ میں نہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب مردم شماری کرائی تو تقریباً لوگ اتنے پورے ہو چکے تھے. انہوں نے کہا آج کے بعد مدینہ میں اگر کوئی گھر بنائے گا تو ہم اسے گرا دیں گے، باہر چلو اب شہر سے. اور انہوں نے فرمایا فلاں فلاں علاقے ہیں وہاں جا کے نقشے بناؤ اور اپنے مکانات بناؤ، اب مدینہ منورہ میں گنجائش. ہوتا یہ تھا کہ جہاں سے کوئی گزر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں کوئی اور، تو وہ ایک لفظ کہہ دیتے تھے کہ الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز ہو رہی. اور یہ فکرہ دونوں طرح استعمال ہوتا تھا، کبھی واقعی نماز ہوتی تھی اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص بات بتانا چاہتے تھے تو اس کے لیے بھی فرما دیتے تھے کہ لوگوں میں اعلان کر دو، تو اس ایک جملے پہ سب لوگ جمع ہو جاتے تھے. اذان نہیں تھی. اور جب آبادی بڑھی ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں اب یہ مشکل ہو گیا ہے ہر شخص کے لیے کہنا، تو ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل جائے، تم اپنی رائے دو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رائے دی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ غالباً، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آگ جلایا کریں، اور آگ جب شعلے بلند ہوں گے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کہے گا، پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم نماز پڑھ لیا کریں گے آگ. تو ناپسند فرمایا اسے اور کہا یہ تو مجوسی کرتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، ان کے مذہب میں ہے، یہ عبادت ان کی ہے. دوسری رائے یہ دی گئی کہ ناقوس بجایا کریں، گھنٹیاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائی کرتے ہیں، ہم ایسے نہیں کریں گے. جو بھی رائے دی گئی کوئی نہ کوئی بات اس میں آ گئی اور آپ نے منع فرما دیا. اب کیسے ہو اور کیا ہو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا اور اس میں ایک فرشتے نے آ کے مجھے کہا کہ اس طرح اذان دیا کرو اور اس کے ذریعے لوگوں کو جمع کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس بات کو سنا، پھر چپ رہے، پھر فرمایا جو تمہیں چیز بتائی گئی ہے یہ تم بلاؤ اس کو بلال رضی اللہ عنہ کو اور انہیں سکھاؤ. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا. یہ بھی سنت ہے بھائی، اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. سنت کے معاملے میں اب امت میں یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جو ظاہر کی سنتیں ہیں ان پہ عمل کرو، اور جو ظاہر کی سنتیں ہیں مثلا بیٹھنا ایسے ہے، کھانا ایسے کھانا ہے، پینا ہے پانی تو ایسے پینا ہے، یہ چیزیں، اور وہ جو باطن کی سنتیں ہیں وہ کہاں گئی؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا کہ جس شخص میں جو قابلیت دیکھتے تھے اس سے وہ کام لیتے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ تو نے خواب چکے دیکھا ہے لہذا تو اذان دے دے، بلکہ خواب اس کے لیے وہی چیز دل مناسب تھا، اللہ نے انہیں دکھایا. آواز جس شخص کی زیادہ بلند تھی اسے بلا کے کہا کہ تم اذان دو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس شخص میں جو کام کرنے کی اہلیت ہے اس کے سپرد وہ کام کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے شرم آتی رہی آپ سے ذکر کرتے ہوئے، مگر یہ جو چیز نے کہی ہے اور یہ جو اذان ہوئی ہے رات خواب میں نے بھی یہی دیکھا، مجھ سے فرشتوں نے یہ کہا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے اکثر خواب لوگوں کے خواب اسی چیز پہ دونوں کے مجموعہ مرتب ہو گیا ہے، لہذا نماز کے لیے آئندہ سے یہ کریں گے. اور یہ ہے دلیل اس بات کی کہ امت میں مجموعی اعتبار سے الہام ہوتا ہے. مختلف اللہ کے نیک بندے خدا انہیں کسی ایک چیز کی طرف متوجہ کر دیتا. اور دوسری مثال اگر دیکھنا چاہیں تو لیلۃ القدر کے بارے میں اختلاف تھا، کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ رمضان کا اعتکاف کیا اور آپ نے فرمایا اس میں کوئی لیلۃ القدر نہیں تھی. دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور فرمایا اس میں بھی نہیں تھی. اور تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر دیکھی ہے خواب میں، اور اس کی خواب دیکھتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جب فجر کی میں نے نماز پڑھائی ہے تو میری پیشانی پر کچھ مٹی کا اثر تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے بھی خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں ہے، اس کی طاق راتوں میں ہے، اور آپ نے 23ویں میں جب نماز پڑھائی صبح کی فجر 23ویں شب کے بعد، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات کو بارش ہوئی تھی اور مسجد نبوی کا چھت کھجور کی ٹہنیاں رکھ کے اس پہ پتے ڈال دیے گئے تھے، تو وہ پانی پڑ گیا تھا ریت پہ، تو ہم نے دیکھا جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی پیشانی مبارک پہ مٹی کا اثر تھا، تو ہم نے کہا یہ ہے وہ لیلۃ القدر جو گزر گئی. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اتنا کچھ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ حدیث میں لفظ آئے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے اکثر لوگوں کے خواب طاق رات آخری عشرے کی اس پہ جمع ہو گئے ہیں، فالتمسوھا، آئندہ تم لیلۃ القدر کو طاق رات میں ہی تلاش کیا کرو. اس طرح کے اور دلائل بہت سے. تو وہ جو مجموعی اعتبار سے امت کو الہام ہوتا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جتنا تصوف ہے، جتنے صوفیاء کرام تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ہم اس کے دوسرے پہلو کو اگر دیکھیں تو ان لوگوں کو جو کچھ وراثت میں ملا اور جو کچھ قرون اولا سے منتقل ہوا، وہ اصل چیز یہ تھی کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جانا چاہیے بس. اور انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جانوروں کے لیے، کائنات پوری کے لیے اتنا زیادہ امن اور سلامتی کا پیغام بن جائے کہ اس کی کسی حرکت سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. وہ اتنا اچھا ہو جائے کہ لوگ بلا جھجک، بغیر کسی روک ٹوک کے اس انسان پر اعتماد کر لیں کہ یہ انسان ایسا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، کوئی دکھ سے تکلیف ہو نہیں سکتی. انسانوں کو، جانوروں کو، سب کے لیے یہ امن اور امان کا پیغام بن جائے. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں سکھائی تھی، اور اس کا نام رکھا تھا احسان، اور اسی کا نام بعد میں ہو گیا تصوف، اور اسی کا نام ہو گیا شیخ سے تعلق پیدا کرنا، اور وہی ہمارے ہاں آ کے پیری اور مریدی کی بات بن گئی. الفاظ کے جب ترجمے ہوتے ہیں تو کچھ کا کچھ ہو جایا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، وہ مدینہ منورہ سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے نکلنے پہ انہوں نے پابندی لگا دی، اور انہوں نے کہا کہ فلاں 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 شخص مدینہ منورہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اب لوگ اس کی تعبیر یہ کرنے لگے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور ان لوگوں کو نظر بند کر دیا تھا. یہ ان سے تو کوئی پوچھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا لوگوں میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو چند برس ہی تو گزرے، اور مملکت جتنی وسیع ہو رہی ہے، نئے سے نئے مسائل میرے پاس لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں، اور فتویٰ کون دے گا، ان کو حل کون کرے گا؟ میں اکیلے یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. یہ اتنے علم والے جو لوگ ہیں، اگر یہ جہاد پر نکل گئے اور اگر انہوں نے جا کے میری طرف سے حکمرانیاں لے لی
تو خدا کی قسم میں اکیلا رہ جاؤں گا اور میں اس امت کا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ میں آج فتویٰ دوں اور کل کو لوگ عمل کریں اور گناہ ہو تو مجھے ملے. ان کو روک کے رکھو تاکہ ہم ہر علم کے کام کے لیے فتوے کے لیے ایک شورا مقرر کریں, مجھے مشورہ دیں. یہ تھی حکمت روکنے. اور ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ کیسے الفاظ بدلتے ہیں, کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پیش آیا اور انہوں نے کہا کہ حسن کو بلاؤ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ مسئلہ ہے ایک, اور تم اپنے والد کو بھیجنا, ان سے کہنا مجھ سے مل لیں. تو انہوں نے بتایا کہ والد تو قریب کی ایک بستی میں گئے ہوئے ہیں اور مسئلہ فوری نوعیت کا تھا. حدیث کی کتابوں میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اپنی ران پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے قضیۃ ولا ابا حسن لہا. افسوس اتنا مشکل مسئلہ پیش ہے اور حسن کے ابا موجود نہیں, ابو الحسن کدھر گئے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ حلال المعاقد, عقد کہتے ہیں نا گرہ کو, نکاح کو عقد کہتے ہیں کیونکہ وہ گرہ باندھ دی جاتی ہے. تو حلال المعاقد, بڑی بڑی مشکل گرہیں کھولنے والا یہ شخص ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اتنا علم اللہ نے دیا تھا. یہ ترمذی میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر ہوں علم کا اور علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازہ ہیں. تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے کہ حلال المعاقد, بڑی بڑے مشکل معرکۃ الآراء مسائل کو حل کرنے والا یہ. اور یہی لفظ حلال المعاقد کا جب ایرانیوں کے ہاں پہنچا تو اسی کا انہوں نے فارسی ترجمہ کیا کہ مشکل کشا. اور یہی لفظ جب بر صغیر میں پہنچا تو پھر کیا ہو گیا, مولا علی مشکل کشا. آپ ذرا سوچئے کہاں سے شروع ہوا کہ وہ تو علمی مارکے تھے جنہیں حل کرتے تھے. انہیں اس سے کیا تعلق تھا کہ کسی کو اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا کسی کا رزق روزی لگتا ہے نہیں لگتا. مگر وہ لفظ کہاں سے چلا, ایران میں پہنچ کے انہوں نے بھی صحیح ترجمہ کیا اور ہمارے ہاں پہنچ کے مولا علی مشکل کشا ہو گیا. تو وہ جو ملنگ یہاں ناچ رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے اور جاہل اور بالکل اسے کچھ دین دنیا کی خبر نہیں ہے, وہ کہتا ہے مولا علی مشکل کشا. تو اس مشکل کشا کو اس سے کیا نسبت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا, بڑی مشکل مسئلہ ہے اور افسوس حسن کے والد موجود نہیں. کیا ہو, یوں اصطلاحات بنتی اور یوں غلط فہمیاں پھیلتی کہ کسی نے کچھ کہا, اس نے ترجمہ کچھ کیا اور آگے چل کے کچھ ہو گیا. بچہ تھا اور اس کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے میں چھوٹا بچہ ہے, خرابی ہے, اسے دور کرنا چاہیے. اور وہ خرابی کیا تھی, اس نے کہا یہ رسگلے نہیں کھاتا. تو سارا گھر کھاتا ہے, یہ نہیں کھاتا, تو بری بات ہے کہ بچہ کوئی غذا اس سے نفرت کرے, ہر طرح کی چیز کھانی چاہیے. تو کہیں لے گئے تو اس نے رسگلہ لے کے اس بچے کو دیا اور کہا بیٹے یہ کھائیے. اس نے کہا کہ انکل یہ کیا چیز ہے, انہوں نے کہا یہ گلاب جامن ہے. اس نے کہا واہ واہ, گلاب جامن تو ہم کھا لیا کرتے ہیں, رسگلہ تو نہیں. ان کا نہیں رسگلہ نہیں. تو کتنے ہی ایسے ہیں جو گلاب جامن کے نام پہ رسگلے کھاتے ہوں. یوں چیزیں بدلتی کہ اصطلاح کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے سوال پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ, اللہ کے رسول احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہے. بس یہ تصور جم جائے انسان کی طبیعت میں اور یہ تصور انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ وہ چیز ہے جس کا نام ہے تصوف, اور یہ وہ چیز ہے جس کا نام ہے احسان, اور یہی وہ چیز ہے جس کا نام ہے اخلاص. اب اس تصور کو پیدا کرنے کے لیے صوفیہ نے جتنے بھی ذرائع اختیار کیے اس میں دو ہی چیزیں تھیں. ایک وہ جو ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ مجموعی اعتبار سے اللہ نے اس امت کو الہام کی دولت سے نوازا, تو جو ان کے دل میں خدا نے کچھ بات ڈال دی کہ یوں یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے وہ, اور دوسری چیز وہ طریقہ کار جو اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تعلیمات سے لیا گیا. مراقبہ جس چیز کا نام ہے, وہ مراقبہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی خاص تصور کو کوئی آدمی ذہن میں جما لیتا ہے
اسے کہتے ہیں کہ اس نے مراقبہ کیا، یعنی فلاں چیز کو یہ سوچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جس چیز کو اتنی کثرت سے سوچتا ہے وہ اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول یہ لمبی چوڑی دعائیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، مجھے تو کوئی مختصر سی دعا بتا دیں جو اللہ سے مانگ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے یوں دعا کیا کر کہ اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت پہ رکھ، وسددنی، اور اللہ مجھے بالکل سیدھا کر دے۔ اور فرمایا جب تم یہ کہو کہ سددنی، خدایا مجھے بالکل سیدھا کر دے، تو تیر کا تصور کیا کرو کہ جس طرح تیر سیدھا ہو جاتا ہے اس طرح اللہ میں سیدھا آدمی رہو۔ یہ جو انہیں کہا ہے نا کہ تیر کا تصور کیا کر، بس یہی مراقبہ ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ مراقبے کی اصل 20 احادیث میں آئی ہے، یہی اس کی اصل ہے اور کیا چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں کہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے، سب سے بڑی صفت انسانی جذبات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں ڈالی اور باقی امت کو بھی وہیں سے ملتی رہی کہ سب سے بڑا جذبہ جو اس چیز کو کھینچ سکتا ہے وہ محبت۔ تو انہوں نے کہا کہ تم محبت کی صفت کو اپنا لو، اور تمہارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ کس کے لیے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، انسانوں کے لیے محبت ہونی چاہیے، پوری دنیا کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ تم جتنے محبت دینے والے بن جاؤ گے اتنا تم خدا کا قرب حاصل کرو گے۔ اللہ نے کیا قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا کہ اگر تم لوگ ہمارا کام نہیں کرو گے تو کوئی نہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وَيُحِبُّونَ، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس محبت کی آگ کے ذریعے، اس محبت کے تعلق کے ذریعے وہ مقامات انسان طے کر لیتا ہے جو عام نارمل کنڈیشنز میں ممکن نہیں ہوتے۔ کسی آدمی کو آپ کہیے کہ وہ 2 گھنٹے سردی میں برف باری میں کھڑا ہو جائے، بڑی مشکل بات ہے، اور کسی کو یہ امید ہو کہ یہ 2 گھنٹے جو گزریں گے اس کے بعد مجھے کسی سے ملنا ہے، اس کے بعد مجھے کسی کو دیکھنا ہے، تو وہ یہ امید کا اتنا قوی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ 2 گھنٹے چھوڑ 10 گھنٹے بھی کھڑا رہ سکتا۔ ایک آدمی کو رات کے وقت شہر کے کوتوال نے دیکھ لیا اور وہ لڑکا پھر رہا تھا کسی سڑک پہ، تو کوتوال نے اس سے پوچھا، ارے اتنی رات گئے تم یہاں کیوں پھر رہے، آوارہ گردی کر رہے؟ تو وہ نیچے تھا، یہ اپنے گھوڑے پہ تھا، اس نے اسے مارا کوڑا چابک جو بھی، تو بھاگ کھڑا ہوا۔ اور اس کو بے چینی تھی کہ جس سے مجھے محبت ہے اس سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی۔ وہاں روم نے یہ قصہ بھی مثنوی میں لکھا ہے۔ اب وہ گھوڑے پہ سوار ہے، اسے مارتا چلا جا رہا ہے، آگے ایک تنگ گلی آئی تو یہ فوراً اس میں مڑ گیا کہ گھوڑا تو اب ادھر نہیں نہ آ سکے گا۔ اور تنگ گلی کے بعد جب آگے پہنچا اس نے دیکھا کہ جس سے ملنا تھا وہ تو باغ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہاتھ ملایا، پاس بیٹھ گیا اور دعا دینے لگا، کہنے لگا اللہ بھلا کرے اس کوتوال کا جس نے مجھے مارنا شروع کیا، اس کے ایک ایک بیت پہ خدا کی رحمت نازل ہو، اس کے ایک ایک تھپڑ پہ خدا مہربانی کرے، اس نے تو مجھے تم سے ملا دی۔ ہم جن غموں کو، بیماریوں کو، دکھ کو، پریشانیوں کو روتے ہیں وہ 1000 درجے خدا کی نعمت ہیں کہ وہ جو کوڑے پڑتے رہتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے وہ اللہ کے حضور میں لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ رو یہاں بیٹھ کے مانگو۔ یہ محبت کا جذبہ ہے، یہ تعلق کا جذبہ ہے، اور اس نے انسانیت کو عام کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ کسی گناہ گار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی قانون کے معاملے میں وہ اتنے سخت کہ ان کے بیٹے ان کے سامنے نہ جا سکیں۔ انہیں بتایا گیا ایک آدمی کے متعلق، وہ ملتا رہا، فرمایا بھئی ایک عرصے کے بعد کہ وہ نوجوان، وہ لڑکا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ چلا گیا۔ کہنے لگے اس میں بڑی صلاحیتیں تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے فلاں جگہ کی حکمرانی دوں، چلا کیوں گیا؟ لوگوں نے کہا حضرت کیا بتائیں، اسے شراب پینے کی عادت ہو گئی تھی، تو یہاں تو وہ پی نہیں سکتا تھا، وہ وہاں جا کے پیتا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس تم لوگوں نے اسے مایوس کر دیا مجھ سے، یہ تم نے کیا کیا؟ اور خط لکھا، اور خط میں اس کے نام لکھا کہ قابل التوب شدید العقاب، اللہ تو ایسا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتا ہے، اور مارتا ہے تو سخت مار پڑتی ہے، اور ایسا ہے جو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے معافی مانگیں۔ تو میں تمہیں یہ لکھ رہا ہوں کہ تم معافی مانگ لو اللہ سے اور میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے خط پڑھا اور روتا رہا اور کہنے لگا امیر المومنین نے ایسے اللہ کی مجھے امید دلائی ہے جس کے بندے جب رجوع کریں تو ہر وقت معاف کرنے کو تیار رہتا ہے، میرے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور جاتا ہوں، اور امیر المومنین کے پاس آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کو اللہ سے مایوس نہ کرو، یہ دیکھا تم نے، میں اگر اس پہ حد جاری کر دیتا تو یہ آدمی ہٹ جاتا مجھ سے، اسی لیے بلا لیا ہے اسے کہ اس کی صلاحیت ضائع نہ ہو اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے، یہ ہے وہ تصوف اور اس کی روح۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی کو پیش کیا گیا جب وہ کوفہ میں تھے، تو کوفہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، انہیں مقرر کیا گیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں۔ تو کسی نے کہا ابن مسعود سے کہ یہ شخص ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو کہنے لگے چپ رہو، اور تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا؟ ہم سے یہ فرمایا گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو اور گناہ گار سے نہیں۔ ہیرا ہے، مٹی میں گر پڑا، نالی میں گر پڑا، اسے اٹھا کر دھو لو، صاف کر دو بھائی، وہ ہیرے کا ہیرا ہی رہے گا، ایسی بات ہو نہیں سکتی۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ اپنے مریدوں کو کبھی ڈانٹتے ہیں اور کبھی ناراض ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ نہیں آتا کہ آپ ان سے اچھے ہیں؟ یہ ہے تصوف، اور یہ ہے خدا کے ساتھ تعلق اور اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت۔ فرمانے لگے کہ تم نے صحیح پوچھا ہے، مگر میرا حال یہ ہے کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں، کسی بچے کو مارتا ہوں یا اسے ادب سکھاتا ہوں یہ چیزیں، یا کسی سے ناراض ہوتا ہوں اور کہتا ہوں مجھ سے آئندہ نہ ملنا، نکل جاؤ، تو میرے دل میں اس وقت بھی یہی بات ہوتی ہے کہ یہ تو شہزادہ ہے، اللہ کا اچھا بندہ ہے، اس کے منہ پہ ذرا سی کالک لگ گئی ہے تو میں تو کالک دھونے والوں میں سے ہوں، میرا حق نہیں ہے کہ شہزادے کو ماروں، شہزادے کا آخر بادشاہ کا بیٹا ہے، بادشاہ کا اسی کے ساتھ قرب ہے، میں تو دور کا آتا ہوں۔ اپنی تواضع بھی برقرار اور اس انسان کی حیثیت بھی برقرار کہ جیسا بھی ہے انسان ہی ہے نا، اب اس دائرے سے تو نہیں نکال سکتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آئے اور وہ کوئی میلہ تقریب دلی میں ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، اور ایک عورت ناچ رہی تھی، تو حضرت نے راستہ چھوڑ کے دوسرا اپنا لیا، تو وہ خانقاہ میں ان کے پاس بعد میں گئی اور ایک شعر اس نے پڑھا، کہنے لگی کہ ماں بتو از جگ گلستانیم رو از مامت آب، حضرت میں اور آپ دونوں ایک ہی باغ میں رہنے والے ہیں، پھر مجھ سے نفرت کا، دوری کا کیا فائدہ؟ شکر حق کن کہاں ترا گل کر تمہارا خار ساخت، اللہ کا شکر کیجئے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، آپ اس باغ میں آ کے پھول بن گئے، میں کانٹا بن گئی، فرق اتنا ہی۔ تو حضرت کے خلفاء کہتے ہیں کہ وہ تو چلی گئی مگر ہمارے شیخ رات بھر روتے رہے، بس یہ کہتے رہے کہ شکر حق کن کہاں ترا گل کر تمہارا خار ساخت، شکر کر اس کا جس نے تجھے پھول بنا دیا اور میں کانٹا بن گئی۔ یہ انسانیت کے ساتھ تعلق، یہ پیدا کیسے ہوتا؟ انہوں نے کہا محبت کے ذریعے پیدا کرو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت کی تعلیم دی ہے، تعلق کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا قلب مبارک میں سمندر تھا محبت کا لوگوں کے لیے۔ صاحب اتنا بڑا دل نہ ہوتا اور اتنی محبت نہ ہوتی تو انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں تک کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آ رہی تھیں ہجرت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں اور امید سے تھی، اور ایک کافر نے دیکھا کہ جا رہی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور دن دہاڑے ہجرت کر کے اس نے اس اونٹ کو مارا نیزا، اور اونٹ جب اچھلا ہے تو وہ گر پڑی۔
اور امید سے تھی وہ چیز ختم ہو گئی، اور وہ پھر جتنے سال جیتی رہی ہیں بس اس ایک مرض میں جیتی رہی ہیں، اتنی زیادہ تکلیف انہیں ہوئی، کوئی صحت نہیں ہو سکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں اترے اپنی بیٹی کی، جب قبر بن گئی تو آپ نے اپنی چادر دی اور آپ نے فرمایا یہ بیٹی کے کفن میں شامل کر دو، عورتوں کو کہا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب جنازہ لایا گیا تو آپ قبر میں اترے اور آپ رو رہے تھے اور لیٹ گئے اس قبر میں، اور جب باہر نکلے تو خوش تھے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں جب لیٹ گیا تو میں نے اللہ سے درخواست کی، میں نے کہا اللہ اس میری بیٹی نے ہجرت میں تیرے لیے بڑے زخم کھائے، اس نے زندگی تیرے لیے گزاری ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ، اور یہ قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو مجھ سے ایک فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ نے فرمایا اس کا یہاں انتظار ہے، ہم نے جو جنت میں اس کے لیے چیزیں رکھی، تو میں خوش ہو گئی۔ اس بیٹی کا وہ جو مجرم تھا وہ صاحب آئے اور بدر میں آ کر فتح مکہ میں آ کے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غلطی ہو گئی اور جہالت کی زندگی تھی گزار رہا تھا، آپ معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا معاف کیا، کوئی نہیں، تو بھی عام مسلمانوں ہی کی طرح ہوگی۔ یہ محبت، انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے کیا جرم ہے اور کیا اس نے کیا، مگر محبت اتنی غالب تھی کہ جو آتا رہا ہے بس اس کے لیے فرماتے ہیں یہ سب ٹھیک۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر ایک جملہ ایسا فرمایا ہے کہ ہل جائے آدمی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا یہ حال تھا کہ اسامہ نوجوان تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کی جوانی آئی ہے۔ جب یہ بچے تھے تو ایک مرتبہ گر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے کہا کہ یہ بچہ گر گیا، دیکھو اس کے خون بہ رہا ہے، اس کو صاف کرو۔ تو مجھے الجھن ہوئی کہ کون خون صاف کرے، بچہ ہے تو ماں اس کی آئے کوئی، تو اٹھ کے خود تشریف لے گئے، اسامہ کے چہرے کو صاف کیا خون سے اور اس پہ کپڑا رکھا، اور بار بار فرما رہے تھے کہ اسامہ میری بیٹی ہوتی، میں اس کے لیے زیور بناتا، اچھے کپڑے بناتا، پھر اس کی اچھی شادی بھی کرتا، اسامہ میری بیٹی ہوتی کاش۔ یہ تعلق ہے، محبت سب کچھ اپنی جگہ پہ۔ اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا، جوانی تھی نا، جوش اور جذبہ تھا، کہا جناب آج ہم مکہ مکرمہ میں آ رہے تھے اور فتح مکہ کے موقع پہ راستے میں ایک آدمی مل گیا اور وہ ہمارے مخالفین میں سے تھا، اور اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ سبعتو، میں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ تو میں نے اسے نیزہ مارا اور میں نے کہا اب تم دین چھوڑ رہے ہو جب ہماری جانیں عذاب میں تم نے ڈال دی تھی، تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جی اس نے کہا تھا۔ تو فرمایا ارے اسامہ وہ اس کا کیا مسئلہ بنے گا، اس نے تو اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا، پھر تو نے اسے کیا کیا، کیوں قتل کیا؟ تو کہتے ہیں اتنی مجھے شرمندگی ہوئی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ اسامہ اپنا کلمہ اگر کل کو قیامت میں یہ لے آیا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے؟ اگر اس نے لا الہ الا اللہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا تو خدا تجھے پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ اسامہ کہتے ہیں انی لوددت، میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔ اتنا زیادہ غصہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں نے معذرت کے لیے صرف یہ عرض کر سکا، میں نے کہا اللہ کے رسول وہ دل سے تو نہیں پڑھ رہا تھا، جان بچانے کو پڑھ رہا تھا۔ تو بار بار مجھے پکڑ کے فرماتے رہے کہ ہلا شققت قلبہ، اوہو اسامہ تم نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا، اسامہ تو اس کی نیت کی بات کر رہا ہے، اسامہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ دل سے پڑھتا ہے کہ ظاہر سے پڑھتا ہے۔ یہ محبت نہ ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے تو یہ دین پھیل سکتا تھا، یہ دین کہیں آگے بڑھ جاتا۔ اسی محبت کے پیغام کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے لیا ہے، یہی تابعین جیتے رہے ہیں۔ اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بربت بجاتا تھا ایک لڑکا، نام تو ان کا نہیں لیتے، بڑے آدمی تھے، اور وہ موسیقی بس رات بھر بجتی رہتی تھی، اور وہ شعر ایک پڑھ رہا تھا، اور اس دن شاید زیادہ ہی غم اس پہ طاری تھا، وہ روتا بھی رہا، اس سے کہا اغواؤنی وای الفتى اغواؤ، نوجوان کو ضائع کیا اور لوگوں نے ایسے جوان کو ضائع کر دیا جو جنگ کے دن پہلی صف میں نظر آتا۔ یہ پڑھتا رہا وہ،
اور کوئی کوتوال کوئی اور بھی گزر رہا تھا، جب اس نے پی بھی لی اور ہوش و حواس کچھ کم ہو گئی اس کے، تو وہ پکڑ کے لے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھانے میں چلے گئے اگلے دن اور فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور اس پہ کوئی حد نہیں ہے، چھوڑو اس کو، اس مسئلے کو آگے نہ لے جاؤ۔ تو قاضی نے کہا حضرت اس میں کون سی ایسی خوبی ہے؟ کئی دن سے تو یہ موسیقی ایک عرصے سے بجا رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، مگر آج تو اس نے یہ حرکت بھی شروع کر دی، فرمایا اس سے چھوڑ دو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آ گئے، اور صاحب کہتے ہیں کوئی فکرہ انہوں نے نہیں کہا تھا، کچھ نہیں کہا، صرف جب میں اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگا تو ہنس پڑے اور مجھ سے فرمایا میں نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ نے ضائع نہیں کیا، اور اس شخص نے ساری چیزوں سے توبہ کر کے پڑھنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے تھے اور وہ بحث کرتا تھا کہ حضرت یہ فتویٰ درست نہیں ہے، فلاں فلاں دلیل اس کے حق میں اور فلاں اس کے خلاف۔ اسی کشش نے جوڑ دیا تھا، یہی کشش بات کے صوفیاء میں بھی رہی۔ جتنے افراد امت میں گزرے ہیں انہوں نے کام کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اتنا لکھ پڑھ گئے تھے، اور غزالی کوئی چھوٹی سی شخصیت، لیکن سب تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک مقام ایسا آ گیا جب دل کی پیاس نہیں بجھی۔ علم تشنگی پیدا کرتا ہے، اور تزکیہ سیرابی کا سامان ہے۔ علم سکھاتا ہے آدمی کو کہ تم ہو، اور تزکیہ مٹا دیتا ہے کہ کچھ نہیں۔ علم کے نتائج میں سے یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھو، اور تصوف کے نتائج میں سے یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بدتر سمجھو، تم خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، خادم و مخدوم نہیں۔ اس لیے جتنا علم بڑھ گیا اس کے ساتھ اتنا تزکیہ بڑھ گیا، پھر وہ آدمی ڈوبتا ہی چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ حال ہو جاتا تھا کہ کوئی ہمیں پہچانے نہیں، کوئی ہمیں دیکھے نہیں، ہم تو گناہگار آدمی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزو کے خلیفہ تھے، اور قرآن پاک کے ساتھ بے انتہا تعلق۔ یہ ترجمہ جو ہے عام طور پہ یہاں ہم نے دیکھا ہے، یہ حضرت ہی کا کیا ہوا، تفسیر عثمانی کے نام سے جو ترجمہ ہے، یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا۔ قرآن پاک سنتے تھے، اور حافظ تھے نہیں، اور سننے کا شوق زیادہ تھا، اور شاگرد بھی بے شمار۔ تو دیوبند میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہہ رکھا تھا کہ تم بچوں سارے حافظوں، روز مجھے کوئی نہ کوئی قرآن کے پارے رات کو سنا دیا کرو۔ تو جس شاگرد کو بھی توفیق ہوتی تھی کھڑے ہو کے رات بھر 5, 10, 20 پارے سنا دیتا تھا۔ سردیوں کی راتیں بھی لمبی ہو گئی، گرمیوں کی راتیں بھی تو تھوڑی ہو گئی، قرآن پاک کو سمجھتے تھے۔ تو مالٹا کی جیل سے جب وہ واپس آئے تو گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی بہت، کہ جب زیادہ مرض بڑھ گیا تو ان کی اہلیہ نے بلایا ایک حافظ صاحب کو، جس کے متعلق پتا تھا کہ یہ لڑکا آج رات کو قرآن سنائے گا۔ تو اسے بلا کر الگ کہنے لگی پردے میں کہ خبردار، آج جو قرآن سنایا اور بڑے میاں کو لے کے کھڑے ہو گئے، اور اگر کہیں یہ ہوا آج رات تو کھانا بند ہو جائے گا تمہارا۔ یہ مدرسے میں بہت بڑی دھمکی ہے کہ مدرسے والے کھانا نہیں دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی بیچارہ کچھ چاہتا تھا کہ ہو شاید یا کیا، بہرحال اس نے کیا کیا، رات کو 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ پوری پڑھ لی، اور پھر سلام پھیر کے کہنے لگا حضرت آج کچھ طبیعت تھوڑی سی ایسے ہی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں۔ فرمایا بھائی آدمی ہو تم بھی، بشر ہو جاتا ہے کبھی بخار کبھی کھانسی، لیٹ جاؤ کوئی حرج نہیں۔ تو لڑکا کہتا ہے میں تو سو گیا، اور رات کے ایک حصے میں آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، جسم دبا رہا ہے، تو میں بھی خوش ہوا۔ میں نے کہا حضرت نے کسی خادم کو بھیج دیا ہے اور وہ میری خدمت کر رہا ہے کہ ذرا طبیعت ٹھیک رہے۔ تو جب کافی دیر وہ صاحب دباتے ہی رہے تو میں نے رضائی ہٹا کے دیکھا ہے کون، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود میرے پاؤں دبا رہے۔ میں شرم کے مارے گڑ گیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تم اتنی راحت ہمیں پہنچاتے ہو، ہمیشہ قرآن سناتے ہو، ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ کے پاؤں ہی دبا لیں۔ یہ ہے مخدومیت، اور یہ ہے خدمت اور خادم ہونا، کہ جتنا بلند مقام اللہ کا قرب ملتا گیا اتنے ہی مٹتے چلے گئے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اس کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیں، باقی اللہ جانے اور یہ جانے۔
اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے معائب گنے. اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دروغہ اور نگران بنا کر تم پر نہیں بھیجا. انہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے تو بھیجا ہے آپ ہماری طرف بھیجتے رہیں، باقی ہمارا اور ہمارے بندے کا کام. یہ مشائخ، یہ اللہ کے نیک بندے بس یہی کرتے رہے. ہے تو مثال ایسے ہی سمجھنے کو ہے، اسے آپ سمجھیے، شاید نامناسب بھی ہو تو معاف کیجئے. آپ نے دیکھا ہے نائی کو کبھی؟ یہ نائی کیا کرتا ہے؟ اب تو یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہوگا، دلہا کو تیار کرتا ہے، اس کی حجامت بناتا ہے، کپڑے اس کے دیکھتا ہے، اس میں عطر لگاتا ہے، اسے اچھی طرح سنوارتا ہے، اچھا خوبصورت بنا کے پھر اس کے بعد بھیج دیتا ہے. ہمارے ہاں بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں، دلہن کو سجا کے سنوار کے پھر اسے بھیج دیتے ہیں. بس اتنا ہی کام ہے کہ اسے اندر بھیج دیا جائے، وہ شوہر جانے اس کی بیوی جانے. اسی طرح یہ صوفیہ نے کیا، انہوں نے بندہ بنا کے اللہ کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا مالک اب تو جان اور یہ جانے، تیرے انعامات نوازشات جتنی بھی ہوں یہ تیرا ہی بندہ ہے، ہم تو درمیان کے راستے تھے، ہم ہٹ جاتے. اس ذریعے سے انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، اس ذریعے سے انہوں نے انسانوں کو اٹھایا اور ضائع ہونے سے بچایا. انہوں نے فتوے سے زیادہ محبت کی زبان استعمال کی اور انہوں نے کہا تم اس راہ سے کدھر جا رہے ہو، اللہ کو تم ہی تو مطلوب. کسی نے کہا کہ میں سخت گناہگار ہوں، انہوں نے کہا اس راہ میں گناہگار ہی چاہیے، یہاں نیک اور پاک لوگ نہیں چلتے، جتنے گناہگار ہو کوئی پرواہ نہیں، یہیں رہو. اردو ترجمہ قرآن پاک کا بہترین ترجمہ کیا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس سے کہا حضرت تعویذ یہ پیسے لے لیجئے، آپ اللہ کے اچھے بندے ہیں، آپ دین کا کام کرتے ہیں، اسے کہیں استعمال کر دیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے تھے اور کبھی کسی کو تعویذ نہیں لکھ کے دیتے تھے. اپنا ان کا ایک مزاج تھا، اور مزاج ایسا تھا کہ بھری جوانی میں انہوں نے خواب دیکھا. صاحب یہ کہنا آسان ہے، مگر جب آدمی عمل سے گزرے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کس شکنجے میں اپنے آپ کو دے دیا. یہ اور بات ہے تم پر نثار کر دی ہے، عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی. خواب دیکھا اور جوان کہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے قرآن ان پہ نازل کیا ہے، تو اپنے بھائی کے پاس چلے گئے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا بھیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک مجھ پہ نازل کیا گیا، اس کی کیا تعبیر؟ تو انہوں نے کہا نبوت تو ختم ہو گئی، اور اس کی تعبیر یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی ایسی خدا کی کتاب کی خدمت لے لے گا جو ایک عرصے تک امت میں چلتی رہے گی. بس چند دن بعد ان کی طبیعت میں بات آئی اور پھر شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا بھائی آپ اگر 2 کاموں کا وعدہ کر لیں تو ہمارے بابا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر دیں، کیونکہ لوگوں کی زبان اب اردو ہو رہی. انہوں نے کہا حکم کیجئے. تو کہنے لگے سال میں 2 جوڑے کپڑے میں دے دیا کریں اور 2 وقت کھانا بھیج دیا کریں صبح و شام، بس اور کچھ. انہوں نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے یہ آپ ہی کا ہے. اکبری مسجد میں شاہ صاحب بیٹھ گئے دلی میں اور ساری جوانی اس میں لگا دی کہ قرآن پاک کا ترجمہ. کئی برس تک نہ مسجد سے نکلے نہ کسی آنے والے سے وہ ملے، بس اپنا ترجمہ چپ کر کے کرتے رہتے تھے، نہ کسی کو تعویذ دیتے تھے نہ پیسے لیتے تھے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود شاہ عبد القادر صاحب فرماتے تھے کہ ایک عورت آئی بڑھیا، تو میں وضو کے لیے کھڑا تھا، اس نے 1 پیسہ دیا اور کہا یہ لے لیجئے اللہ کے لیے. اس نے کہا یہ اللہ کے لیے لے لیجئے. میں نے کہا میں پیسے نہیں لیتا کسی سے، اور وہ چلی گئی. اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز پڑھ لی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے دل کا سکون بھی کوئی لے گیا. یہ اندر کی کیفیات،
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس اس کے دلائل بھی ہوا کریں. ہر آدمی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے. کبھی کبھی اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار فلاں سے جا کے ملنا چاہیے. اللہ اسباب اور حالات پیدا کرتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسی کی ضرورت تھی. کبھی جی میں خام خواہ آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے, نہیں جاتا تو پتہ چلتا ہے نہ جانے میں ہی حکمت تھی. تو فرمایا میری دل میں ایسے لگا اسے سکون کوئی لے گیا ہے. تو خیال آیا کہ اوہو اس بڑھیا کا دل توڑ دیا ہے, یہ ساری مصیبت اسی وجہ سے ہے. قرآن پاک کا ترجمہ بند ہو گیا, رکھ دیا قلم, اور دلی میں دیوانہ وال گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی عورت جو یہاں آئی تھی پیسے دینا چاہتی تھی. لوگ حیران کہ حضرت کو کیا ہو گیا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا. فرمایا بھئی ایک پیسہ اس کا ہم نے رد کر دیا تھا, وہ تو یوں لگتا ہے ہمارا ایمان لے گئی. آخر وہ ملی اور کہا مجھے وہ پیسہ دے دیجئے, ہم اسی کے محتاج ہیں, آپ دے دیجئے. اس نے کہا حضرت میں تو خود حاضر ہوئی تھی لے کے. فرمایا نہیں, وہ اس نے دے دیا اور کہنے لگے الحمدللہ اب اطمینان ہو گیا. یہ اس کے اخلاص کا اثر تھا. اللہ نے اس طبیعت میں یہ جذبہ پیدا کر دیا, خدا نے اس کے اخلاص کو رد نہیں کیا. یہ تعلق ہے مخلوق کے ساتھ. اس لیے شریعت نے یہی سکھایا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو کسی سے بلند تر سمجھو گے اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے. جب تم یہ سمجھو گے کہ تم زیادہ نیک ہو گئے ہو, خدا کے ہاں تم گناہگار بن جاؤ گے. بندے کے کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے اور بس. اور کرنے کا کام یہ ہے کہ جو کوئی خدا کی راہ پوچھے اسے اللہ کی راہ دکھاتا رہے کہ یوں چلو اور یہ چلو. یہ علم اور زوم تقوی کا کہ میں اتنا اچھا ہوں, میں اتنا نیک ہو گیا ہوں, میں ایسا ہو گیا ہوں, یہ انسان کو ایک ٹکے کا نہیں چھوڑتا. کیونکہ غرور آ جاتا ہے نا. اور غرور ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ نے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ الکبر ردائی, بڑا ہونا, بڑائی کا اظہار کرنا, بڑا بننا یہ میری چادر ہے. فمن نزعنی, اور جو یہ چاہے گا کہ ہماری چادر ہم سے اتار دے اور ہمیں برہنہ کر دے, ہم اسے ضرور رسوا کر دیں گے. کسی کی چادر اتارنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی بڑائی قائم رہے؟ قطعاً نہیں. بڑائی تو اللہ ہی کے لیے. برے سے برا آدمی لاکھ میں ایک چانس تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو ایمان قبول کرے اور ایمان پہ موت آ جائے. اور اچھے سے اچھا آدمی لاکھ میں ایک چانس تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان مرتے تک محفوظ نہ رہے. تو جس کو اپنے انجام کا ہی پتہ نہیں ہے بھائی, وہ کس منہ سے کہے کہ میں بڑا. جو آج ایک پب سے نکل رہا ہے شام کو ویکینڈ پہ, عین ممکن ہے کہ فجر کی نماز میں خدا اسے اپنے سامنے لے آئے. اور آج ایک جو عشاء کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے, عین ممکن ہے کہ صبح کو کفر میں آ جائے. یہ چانسز ہیں, احتمالات ہیں, اللہ نے رکھے ہیں اپنی مخلوق. اللہ کے فضل کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کو ہر آدمی عزیز. یہ ڈاکٹر ہیں, ایک کام کرتا ہے, غالباً پچھلی مرتبہ بھی بات آئی تھی, صرف ایک جان کو بچا دیتا ہے. کتنے آلات سامان ہیں, خون دیتا ہے, ایک گولی دے دیتا ہے. کسی نے گولیاں کھا لی خودکشی کے لیے, سٹمک اس کا واش کر دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پروسیجر ہی کر دے, مگر وہ ایک جان بچا لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے تو پوری انسانیت کو بچا لی. اس کا احسان مانا ہے. حالانکہ خود اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے, اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ یہ نیکی کر دے. اور یہ اس طرح کے کام جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے, یہ لوگ بنیادی طور پر ولی ہوتے ہیں. صرف تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہی رہ جاتی ہے, وگرنہ انسانیت کا درد و جذبہ تو ان میں بھی. اور اسی لیے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, ایک آدمی کا قتل اہون علی اللہ, اللہ کے لیے یہ آسان بات ہے اس قتل کے مقابلے میں ان ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو اس زمین پہ رہنے والے ہیں سب کو جہنم میں پھینک. خدا کے لیے یہ آسان چیز ہے. ایک آدمی کا قتل اور خون اتنی وقت رکھتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحریراً یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ میرے دور حکومت میں جس شخص کو بھی قتل کی سزا ہوگی، جب تک میں خود اس کا کیس نہ دیکھ لوں، جب تک میں خود فیصلہ نہ کروں، کوئی قتل کی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ انہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون اس کی کتنی عظمت بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں تشریف لائے ہیں، آخری حج، اور بار بار ایک جملہ فرماتے رہے، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لوگوں مجھے دیکھو، دین سیکھ لو، شاید میری اس کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو، لعلی لا ادراکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے میں اپنی زندگی کے سال کے بعد آئندہ کوئی سال ایسا نہ آئے جس میں میں تم سے ملوں۔ یہ جن کو محبت تھی وہ سمجھ گئی اس ادا کو کہ جو کچھ سیکھنا ہے وہ سیکھ لینا چاہیے۔ یہ بار بار جب جملہ فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہ میں نے بھی دل کھول کے مسائل پوچھے اور اس دین کی تعلیم حاصل کی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کوئی آدمی جو آتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا تو فرماتے تھے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور ہم تمہیں بتائیں گناہ کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے قربانی پہلے کر لی، سر کے بال بعد میں منڈائے، تم نے پہلے بعد میں رمی کی، پہلے قربانی کرائے، ولا حرج، ما من شیء قدم واخر الا وقال فلا حرج، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کے بتائی ہو حج کے مناسک میں کہ یہ پہلے کر لیا، یہ بعد میں کر لیا، مگر آپ یہی فرماتے رہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، وانما الحرج، اور لوگوں جس چیز کی پرواہ ہے اور جس چیز کی گناہ، جو چیز گناہ ہے وہ یہ کہ تم اپنے مسلمان بھائی میں ایسا عیب بیان کر جو اس نے نہیں کیا، حرج تو اس میں ہے۔ اور فرمایا حرج تو اس میں ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کی توہین کر دے، تو یہ علم، یہ اپنی ہستی کی جو تعلیم دیتا ہے اس کی ضد ضروری ہے کہ اس کی نیستی کی تعلیم ملے کہ تم کچھ نہیں ہو۔ یہ سب چیزیں اللہ ہی نے دی ہیں، اور اللہ جب چاہے گا واپس بھی لے لے گا، اور اللہ تعالی دے اور اس سے نفع نہ اٹھانے دے۔ پھر اسی وجہ سے جو طبیعتیں بالکل مٹی ہوئی تھیں، پیدائشی طور پر ان میں یہ جذبہ ہی نہیں تھا کہ ہم بھی کسی کام کے آدمی ہیں، اللہ نے انہی سے کام لے لی۔ جس بچے کو ماں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی نالائق ہے، اسی بچے کو خدا نے چن لیا کہ چلو اسے ہی آگے لے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موطا امام مالک میں آیا ہے کہ وہ گزرے آخری حج کر کے اپنی خلافت کا، تو ایک جگہ پہ رک کے اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں میں اونٹ چراتا تھا، اور جب میں شام کو گھر واپس جاتا تھا تو میرے والد خطاب مجھے مارتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد اتنے سخت تھے، مارتے بھی شدید تھے اور گالیاں بھی بہت ہی فحش دیتے تھے۔ تو ایک دن میں گیا اونٹوں کو لے کے، تو اونٹوں نے ایسی حرکتیں کی جیسے انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو میرے والد کو چارہ انہیں کھلانا پڑ گیا، تو والد مجھے گالیاں بھی دیتے جاتے تھے اور مارا بھی، اور میری ماں سے کہنے لگے یہ تیرا ایسا نالائق بیٹا ہے، مجھے نہیں امید ساری زندگی یہ کوئی کام کر سکے، اتنا نکما۔ اور پھر ان کے دوست کہتے ہیں رو پڑے اور کہنے لگے اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی صحبت نے ایسا بنا دیا کہ دیکھو میں کتنی قوموں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ جسے نکما سمجھتے رہے لوگ کہ یہ کسی کام کا نہیں، خدا نے کہا اسی سے کام لے لیتے ہیں تاکہ تمہیں بھی پتا چلے یہ تو ہمارے بس میں ہے کام لینا۔ اور جو اپنے آپ کو بہت سمجھتا رہا کہ میں تو سارے ہی کام کر لیتا ہوں اور میرے علاوہ دنیا میں سارے حقیر لوگ ہیں الیاذ باللہ، خدا نے لوگوں کے سامنے اسے پیچھے کر دیا کہ تجھ سے کام نہیں لیتے۔ اس لیے کون کس منہ سے کسی کے متعلق تبصرہ کر سکتا؟ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اس آخری زمانے کے لوگوں میں سے، حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ سکھوں کے ساتھ جو حضرت کی جنگ ہوئی تھی 1840 میں بالا کوٹ پاکستان میں، جو مارکا تلارا واقعہ ہوا، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور وہ دلی آئے، شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، تعلق ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اپنے شیخ کو انہوں نے ایک خط لکھا ہے، یہ باتیں ایسے ہی ہوا میں نہیں ہیں، ان لوگوں کو کچھ عقل تھی، شعور تھا، بہت شعور تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اپنے شیخ کو ایک خط میں لکھا ہے کہ حضرت اس سال جب ہم حج پہ جا رہے تھے تو حضرت نے، سید صاحب رحمت اللہ نے تحریک شروع کی ہندوستان پورے میں، حج کئی سالوں سے لوگ فارغ ہو گئے تھے، حج ہی کوئی نہیں کرتا تھا، مفتیوں نے فتوے دے دیے کہ جناب انگریزوں کا راج سمندر پر قائم ہو گیا اور امن نہیں رہا راستوں میں، لہذا حج ساکت ہو گیا۔
سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ سے سفر شروع کیا اور وہ ہر ایک کو کہتے تھے میرے ساتھ حج پہ چلو. کوئی کہتا تھا حضرت پیسے نہیں, کچھ نہیں. فرماتے تھے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کھانا کھلائے گا, مجھ سے کہا ہے تم لے آؤ جتنوں کو لا سکتے ہو, تم سب ہمارے مہمان ہو, تم ہمارے ساتھ چلو. سینکڑوں آدمی ساتھ ہو گئے, کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں. جس بستی سے گزرے اللہ نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس قافلے کی خدمت کرو, انہیں کھانا دو, انہیں کچھ کرو. اور حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچے تو راستے میں سے ایک خط لکھا ہے انہوں نے اپنے شیخ کو, اور فرماتے ہیں کہ حضرت حال یہ ہے آپ کے اس کم تر نالائق مرید کا کہ کل رات جہاز میں ہنگامہ ہو گیا اور سائرن بج گئے کہ جہاز ڈوب جائے گا. تو جب میں عرشے پہ پہنچا میں نے دیکھا سمندر میں تو ایک لہر آتی تھی, بار بار آ کے ٹکرا رہی تھی, اور مجھ سے اس لہر نے خود کہا کہ میں ابھی تم سب کو توڑ کے غرق کر دیتی. تو میں نے اس پانی کی لہر سے کہا کہ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں. اس نے مجھ سے کہا کہ کیوں؟ تو میں نے اس سے کہا اللہ کا امر ہے جو جہاز کو توڑ سکتا ہے, تم نہیں توڑ سکتی, اور اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہی سے مجھے مانگنا ہے اور اللہ ہی سے کہنا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ اچھا پھر تم دیکھو, اور وہ بار بار آ کے ٹکراتی رہی مگر جہاز سلامت جدہ میں پہنچ گیا. یہ آپ کو لکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں خدا مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالے. یعنی ایسی چیزیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کو لکھا ہے کہ حضرت اس مرتبہ رمضان میں لیلۃ القدر آئی اور میں نے ہر چیز کو فلاں فلاں جگہ کے درختوں کو, اس عمارت کو, سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, اور مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ ہر چیز کے اندر ایک روح ہوتی ہے. درختوں کی اپنی روح ہے, انسانوں کی اپنی روح ہے, بلڈنگ جب بن جاتی ہے تو اس کی اپنی روح ہے, اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو جیسے آدمی مر جاتے ہیں ایسے درخت مرجھا جاتے ہیں, اور ایسے ہی عمارتیں بھی گر پڑتی ہیں. تو میں نے ہر ایک کی روح کو دیکھا وہ اللہ کو سجدہ کر رہی. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنے بھتیجوں کو بھیجا. ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ علم ہستی سکھاتا ہے اور اسے کاٹنا چاہیے, انہوں نے اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید سے کہا کہ بیعت ہونا چاہتے ہو تو مجھ سے نہیں سید صاحب سے ہو جاؤ. ان کا حضرت وہ تو آپ کے خلیفہ ہیں. اس نے فرمایا ہاں ہمارے خلیفہ ہیں, اس جبھی تو کہتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں. حضرت نے فرمایا میں تو یہی کہتا ہوں کہ تم اور اپنے داماد مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ تم دونوں جاؤ اور سید صاحب سے بیعت ہو جاؤ. کہتے ہیں جب ہم باہر آئے تو ہم لڑکے تھے, ہم ہنستے رہے. ہم نے کہا چچا عجیب بات کرتے ہیں, اس سے بیعت ہو جائیں جسے پڑھنا ہی نہیں آتا, اور ہم اللہ کا شکر اتنا پڑھے لکھے کہ ہندوستان میں ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں. ہمارے دادا شاہ ولی اللہ صاحب تھے, فلاں تھے ایسے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے پھر کہا ہم سے کہ تم میری مانو اور چلے جاؤ. مولانا عبدالحی صاحب کہتے ہیں میں نے اسماعیل سے کہا کہ ہم بیعت اس سے ہوں گے جو 2 رکعتیں نماز کی ہمیں ایسی پڑھنی جس کے ہاں مل جائیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نماز پڑھا کرتے تھے. تو جب اصرار بڑھا تو ہم چل پڑے, اور جب پہنچے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو ان سے بیعت کے لیے ہم نے درخواست کی. جب عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے تو اپنے چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے. سید صاحب نے فرمایا آپ تو بیعت اس سے ہوں جو پڑھا لکھا ہو, میں تو جاہل آدمی. فرماتے تھے پہلی چوٹ تو اسی وقت لگی. ہم نے کہا ہو جو ہم کہتے تھے یہ کوئی ایک خبر رسانی, یہاں بھی کہیں سے خبریں پہنچتی. پھر ہم نے درخواست کی, نام لیا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو فرمایا آپ لوگ میرے ساتھ ہی سو جائیے ایک کمرے میں. تو 3 چارپائیاں بچھا دی, اور رات کا ایک حصہ گزرا تو آواز دی اور کہا میاں 2 رکعتیں پڑھ لو پھر سوچتے ہیں بیعت کو. دونوں اٹھے, وضو کیا, اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ قسم کھا کے لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم اس سے پہلے اور اس کے بعد سنت کے مطابق اتنا اچھا وضو یاد نہیں. اور جب آئے نماز پڑھنے کے لیے تو دونوں نے رکعتیں شروع کی. وہ کہتے ہیں جب سلام پھیرا تو یاد آیا ہو دونوں رکعتوں میں فاتحہ ہی نہیں پڑھی. لا حول ولا قوت, یہ کیسی نماز ہوئی؟ اٹھ کے پھر پڑھی. پھر یاد آیا کہ ارے یہ کیا کیا, رکوع ہی نہیں کیا, سیدھے سجدے میں ہی چلے گئے تھے. پھر تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, حتیٰ کہ جب صبح صادق قریب ہونے لگی تو بیٹھ کے ہم استغفار کرنے لگے, معافی مانگنے لگے. ہم نے کہا اللہ معاف فرما,
کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ؟ تو خیال آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں صفت بیان کی ہے اہل ایمان کی، اور اللہ نے فرمایا ہے وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اور سحر ہونے سے پہلے ہم سے معافی مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہیں ہمارے اچھے بندے۔ تو ہم نے اٹھ کے سید صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت بس جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ نے بیعت فرما دی۔ یہ اللہ کو دکھانا یہ منظور تھا کہ جس شخص کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، خدا نے اسی سے کام لے لیا۔ اللہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اور سحر ہونے سے پہلے ہم سے معافی مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہیں ہمارے اچھے بندے۔ تو ہم نے اٹھ کے سید صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت بس جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ نے بیعت فرما دی۔ یہ اللہ کو دکھانا یہ منظور تھا کہ جس شخص کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، خدا نے اسی سے کام لے لیا۔ اللہ کا یہ نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اجتماعی اعتبار سے اللہ نے امت کے بڑے لوگ جنہوں نے کام کیا ان کے دل میں یہ دولت ڈال دی کہ اب امت کو اس راستے پہ چلاؤ اور اب اس طرح کرو۔ سو یہ کام کرنے کے آخری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اتباع سنت اصل ہے ساری چیزوں میں۔ شیخ جو بھی ہوتا ہے جس مقام اور درجے کا کیوں نہ ہو، مگر سنت سے ہٹ جائے گا تو اس انسان کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کی اطاعت اور بندگی، خدا کی محبت کیسے حاصل ہو، اس کا آسان طریقہ بھائی وہ ہے جو اس چونٹی نے کہا تھا۔ چونٹی نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں بیت اللہ جانا چاہتی ہوں، حج کروں، خدا کا گھر دیکھوں۔ سعدی نے لکھا ہے کہ باقی جتنی چونٹیاں تھیں انہوں نے کہا اے راستہ بہت بڑا ہے، ماری جائے گی کہیں تو، جان تیری کتنی سی ہے اور اتنا طویل رہا۔ تو وہ ہمت کر کے چل پڑی، پہاڑ کے نیچے کھڑی تھی، جب چٹان کے اوپر پہنچی تو ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کبوتر سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حج کرنے جا رہا ہوں، بیت اللہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ چونٹی چپکے سے اس کے ساتھ چپک گئی۔ جس دن کبوتر بیت اللہ میں پہنچا اس دن وہ بھی پہنچ گئی۔ بس اللہ کی محبت، جن کو خدا سے محبت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کی صحبت میں جاتے رہیے، پھر خود بخود ہی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس دن کبوتر پہنچے گا چونٹی بھی اس دن پہنچ جائے گی۔ حل یہی ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے دل میں آ جاتے ہیں پھر تباہی مچ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اور بادشاہ جب کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، تباہی مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور جو عزت والے ہوتے ہیں انہیں رسوا کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ جب دل میں آ جاتے ہیں تو جتنی چیزوں کی عزت تھی، مال کی عزت تھی، عہدوں کی عزت تھی، فلاں شخص کی عزت تھی، فلاں کے ساتھ، سب کے سب نگاہ میں ایک کوڑی کے برابر نہیں رہنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے اتنے بت سجا رکھے ہیں، یا تو ان بتوں کو نکال دو یا ہمیں رکھ لو، ایک کام کرو۔ اور پھر ایسا جھاڑو پھرتا ہے کہ جن چیزوں میں دن اور رات بسر ہوتے تھے، اللہ کی محبت ان سب چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ بس پھر ایک ہی جذبہ رہ جاتا ہے کہ میرا محبوب ایسا ہے اور یہ ایسے۔ پتہ نہیں آپ کو شاعری کا ذوق ہو نہ ہو، غالب کہتا ہے سب رکیبوں سے ہو ناخوش، پر زنانے مصر سے ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کناں ہو گئی۔ رکیب سے ہر آدمی ناخوش ہوتا ہے، مگر زلیخا بڑی خوش تھی عورتوں کو بلا کے۔ اس نے کہا فذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی۔ تو جب باقی عورتوں نے دیکھا قلنا حاشا للہ، کہنے لگیں اللہ کی پناہ، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا ہی معزز فرشتہ ہے جسے خدا نے عرش سے نازل کر دیا ہے، اوپر سے بھیج دیا۔ تو وہ جذبہ یہی لگ جاتا ہے کہ جس کی محبت میرے دل میں ہے بس اس محبت کے ساتھ چلتے رہو، یہی طریقت ہے۔
اور اسی میں جب رسوخ حاصل ہو جاتا ہے اور بندے کا حال دائمی بن جاتا ہے تو اسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اسے حقائق نصیب ہو گئے. حقائق کا مطلب یہ کہ ہر چیز کی ایک حقیقت اس پہ کھل جاتی ہے. دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ بوڑھی عورت ہو گئی. دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ گندگی کی جگہ ہے. موت کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ تو مینڈا ہے. اور یہی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گئی تھی. صحیح حدیث میں آیا ہے, آپ نے فرمایا قیامت میں ایک دمبا لایا جائے گا اور اسے ذبح کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ موت ہے, آج کے بعد نہ اہل جہنم پہ آئے گی نہ اہل جنت پہ, ہم نے موت کو فنا کر دیا. کیسا زبردست مالک ہے جو ساری چیزوں کو فنا کرتی رہی, اس فنا پر بھی فنا اس نے طاری کر دی. یہ ہے اللہ کی قدرت. تو اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے, خدا کے ساتھ واسطہ جڑ جائے, اپنی شخصیت کی فنا نصیب ہو جائے, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ امن سلامتی بالکل نو پرابلم مین جسے کہتے ہیں وہ بن جائے. یہ ہے اس سارے تصوف کا خلاصہ. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق.